اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دعا به اعطاہ اللہ تعالی 40,000 مدینۃ فی کل مدینۃ الف بیت وفی کل بیت 1000 سریر طول کل سریر 1000 ذراع علی کل سریر حریۃ لہا۔ ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے ان کے بارے میں۔ آج ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا کو پڑھنے والے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں من دعا به اعطاہ اللہ تعالی 40,000 مدینۃ۔ جو بھی شخص ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 40,000 شہر عطا کرے گا۔ فی کل مدینۃ 1000 بیت، اور ہر شہر میں 1000 گھر ہوں گے۔ فی کل بیت 1000 سریر، اور ان میں سے ہر ایک گھر میں 1000 تخت ہوں گے۔ طول کل سریر 1000 ذراع، اور ان میں سے ہر ایک تخت 1000 ذراع جو ہے کیا ہوگا، لمبا ہوگا، بڑا ہوگا۔ علی کل سریر حریۃ لہا، اور ان میں سے ہر ایک تخت پر ایک حور بیٹھی ہوں گی۔ ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا پڑھنے والے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارتیں ہیں۔ اب ماہ رمضان کے چھٹے دن کی دعا کچھ یوں ہے: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک۔ اے پروردگار، مجھ کو اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رسوا کرتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیتا ہے اور قیامت کے دن عذاب کا بھی مستحق بنا دیتا ہے۔ تو آج کے دن یہ دعا، روزہ دار یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے میری معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کرے گا، یقیناً وہ گمراہ ہے۔ اور ہر نافرمانی کرنے والا چاہے اللہ کی نافرمانی کرے یا رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا میں اسی گناہ اور معصیت سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے پاک پروردگار مجھے آج کے دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ دعا کا دوسرا فقرہ ہے وَلَا تَضْرِبْنِي بِصِيَاطِ نَقْمَتِكَ۔ اے پروردگار، آج کے دن دعا کا دوسرا فقرہ ہے وَلَا تَضْرِبْنِي بِصِيَاطِ نِقْمَتِكَ۔ اے پروردگار مجھے عذاب کے تازیانے سے نہ مارنا۔ عذاب کا تازیانہ جو گناہ کرتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، اور عذاب ہو سکتا ہے آگ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو یا تازیانے یا کوڑے کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ پھر خدا نے ان لوگوں پر عذاب برسایا کس کے ذریعے؟ کوڑے کے ذریعے۔ تو کوڑے کا اور تازیانہ کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تازیانے کے ذریعے سے بھی عذاب دیتا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سخت قسم کی گرفت کریں گے، یقیناً بدلہ لینے والے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں سے انتقام لینے والا بھی ہے اور ان پر عذاب کرنے والا بھی ہے۔ تو آج کے دن اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ پروردگار اپنے عذاب کے تازیانے سے ہمیں نہ مارنا۔
دعا کا تیسرا فقرہ ہے وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، اے پروردگار مجھے اپنے غصے کے اسباب سے دور رکھ۔ ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا میں یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے اپنے غصے کے اسباب سے دور رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ وہ اسباب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ ہَوَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تم ہمارے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، رزق دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو پاکیزہ رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ پیو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سرکشی نہ کرنا، طغیان نہ کرنا۔ اگر اللہ کا غضب نازل ہو گیا تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گا۔ اور دعا کا چوتھا فقرہ ہے بِمَنِّکَ وَأَیَادِیکَ یا منتہا رغبۃ الراغبین، اے پروردگار اپنے احسان اور نعمتوں کے ذریعے اے امیدواروں کی آخری امید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امیدواروں کی آخری امید ہے، اور اللہ کے اسی صفت کے ذریعے روزہ دار دعا کرتا ہے کہ اے امیدواروں کی آخری امید، اے احسان کرنے والے، اپنے نعمتوں کے ذریعے سے مجھے تازیانے کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور اپنے ان نعمتوں کی وجہ سے مجھے معصیت کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، اور مجھے عذاب کے تازیانے سے نہ مرنا، اور اپنے غیظ و غضب سے مجھے دور رکھنا۔ یہ آج کے چھٹے دن کی دعا ہے، اور چھٹے دن کے دعا پڑھنے والے کے بارے میں رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے چھٹے رات کی ایک نماز ہے، چھٹی رات میں 4 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد اور سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے چھٹے رات کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو حقیقی معنوں میں اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو درگزر فرما، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔